الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام، اس دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ تو اسی لیے
اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر لانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ جو لوگ شرک اور بدعات میں، گناہوں میں ملوث تھے، ان تمام لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی اور اللہ رب العالمین کے احکام پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو ہماری زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح انداز میں بیان کیا، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی محبت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں پسند کرے، تم سے راضی ہو جائے، تمہیں جنت عطا کرے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں جہنم سے آزادی حاصل ہو، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہارے لیے فرض بنتا ہے کہ تم میرے نبی سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ میرے نبی سے محبت کرو۔ اگر تم میرے نبی سے محبت کرو گے، میرے نبی کی بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، میں تمہیں جہنم سے آزادی حاصل کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو ہمارے اوپر فرض کیا بنتا ہے کہ ہماری زندگی میں صرف اور صرف باتوں سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم جتاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت اسی وقت کیا ہے مکمل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طور طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کے مطابق عمل کرنا، یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے معنی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انداز ہے وہ بہت مختلف ہے۔ تو حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے، تبھی جا کر حقیقی معنوں میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائی، تو آج اس جمعہ کے اندر جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے ذکر اور تسبیح کی جو اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تسبیح، ذکر صبح اور شام ہر وقت کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔
تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے جسم کے پورے اعضاء صحیح سلامت کام کرنے کے لیے اس کے جسم میں روح جتنا ضروری ہے، جسم کے اندر جان جتنا ضروری ہے، اتنا ہی انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا اتنا ہی ضروری ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے میرے بھائی، آج دیکھیے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، لوگوں کے اوپر جو مختلف طریقے سے مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنے کے بجائے اپنی شکایتیں، اپنی مصیبتیں، اپنی تکلیفیں، اپنا رنج و غم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے بجائے وہ اوروں کے سامنے وہ اپنی رنج و غم، تکلیف، پریشانی، مصیبتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر واقع میں مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے، انسان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اگر واقعی انسان کیا ہے اللہ رب العالمین سے اپنی شکایتیں پیش کرتا ہے، اپنی مصیبتیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کیا ہیں، اللہ رب العالمین سے ہمارا جو تعلق ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے جو اعمال ہیں، جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اپنانے کے بجائے جو دیگر جو اعمال ہیں، جو فضول ہیں، باقاعدہ وہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں، شرک اور بدعات میں شامل ہوتے ہیں، ایسے اعمال کیا ہے وہ آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمیں اللہ رب العالمین سے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین سے کیا کرنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے۔ جس طرح سے انبیاء علیہم السلام نے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو سن کر، ان کی جو پریشانی تھی، ان کی جو مصیبتیں، رنج و غم، تکلیف تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی بدولت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانیوں کو کیا کر دیا، دور کر دیا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین انسان کو بنایا غلطی کرنے والا۔ انسان کہتے ہیں غلطی کرنے والے کو، جو انسان غلطی نہیں کرتا اس کو انسان نہیں کہا جاتا۔ کیا میرے بھائیوں، جو انسان کیا ہے غلطی کرتا اسی کو انسان کہا جاتا ہے، جو غلطی نہیں کرتا اس کو انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا ہے، فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ اس کی فطرت میں ہی کیا ہے، وہ گناہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان سے کیا ہے، کہیں نہ کہیں انسان سے کیا ہے ضرور غلطی ہوتی ہے، ضرور اس سے کیا ہے خطا ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتا، غلطی کرنے کے بعد، خطا ہونے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے رجوع نہیں کرتا، تو اس کی زندگی میں کیا ہو جاتی ہے، پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیے، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر سورہ آراف آیت نمبر 20 پر 3 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگا. اور یہ دعا کب حضرت آدم علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا تھا. جنت کے اندر رکھا تھا اور کہا تھا کہ اس جنت کے اندر تم رہو، عیش کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے اڑاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس مت جانا. تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کیا کرتے ہیں؟ جس درخت کے پاس اللہ رب العالمین نے جانے سے منع کیا تھا اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ جو جس جنت کے لیے آج ہم جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے 5 کی وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتباع ضروری ہے، لیکن میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو کیا ہے جنت کے اندر رکھا تھا. ایک غلطی کی وجہ سے، ایک بھول کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام سے اس جنت کو چھین لیا. کیا کر لیا؟ جنت کو چھین لیا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیو جب انسان کی زندگی میں جو کوئی بھی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا چاہیے. اگر نہیں لوٹیں گے، پہلی بات آپ کی زندگی سے کیا ہے نعمتیں چھین لی جائیں گی. کیا چھین لی جائیں گی؟ نعمتوں کو آپ کی زندگی سے چھین لیا جائے گا. یہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، کتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا. تو اتنی بڑی نعمت صرف ایک غلطی کی وجہ سے، کتنی غلطی کی وجہ سے؟ صرف بھول کی خطا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو چھین لیا. تو آج ہم دیکھیں گے، ہمارے دل پر ہاتھ رکھ کر اگر ہم سوچیں گے کہ دن اور رات میں ہم سے کتنے جانے انجانے میں ہم سے خطا ہو رہی ہے، جان بوجھ کر ہم کتنے گناہ ایسے کر رہے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ گناہ ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ خطا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ گناہ اور برائی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا ہے اس گناہ کو حقیر نہیں سمجھتے. تو دیکھیے، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں جتنی نعمتیں ہم کو دیا ہے، ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہے ان تمام نعمتوں کو چھین سکتا ہے. تو اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، کون سی نعمت؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولے میرے بھائی، کیا کرتے ہیں؟ توبہ استغفار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنكونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. کون ہے؟ برے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں میں سے کیا ہے ہم شامل ہو جائیں گے. کب؟ جب تو ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گنہگاروں میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو اسی لیے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما. یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو کیا کر لیا؟ بولے میرے بھائی، کیا کیا؟ قبول کر لیا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جب انسان کی زندگی، یعنی ہماری زندگی میں کہ جب کوئی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو ہم فوراً کہیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس غلطی سے کہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہے توبہ استغفار کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ پہلی چیز میرے بھائی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کیا ہے
گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانی ہے، بیوی کی پریشانی ہے، والدین کی پریشانی ہے، رشتہ داروں کی پریشانی ہے، ہاں ہر چیز کی کہے، گھر اور کہے جس تجارت سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں میں کہے پریشانی ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے. کون سی دعا ہے؟ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو، قوم سے جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اے نوح تم ایک کشتی بناؤ اور تمہاری بات جو لوگ مانتے ہیں ان کو اپنی کشتی کے اندر چڑھاؤ. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے جن لوگوں نے ایمان لے آئے تھے ان تمام لوگوں کو کشتی کے اندر چڑھایا، اور اس وقت کہیں جو بھی چرند پرند تھے، جانور تھے، ان تمام چیزوں کو بھی کہیں اس کشتی کے اندر چڑھایا. چڑھانے کے بعد اس کشتی کے اندر برکت کے حصول کے لیے، یعنی برکت کے لیے، رحمت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اس آیت سورۃ المؤمنون، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار تو نے مجھے بابرکت نازل کیا ہے. کیسے نازل کیا ہے؟ بابرکت نازل کیا ہے. وانت خیر المنزلین، اور تیرے علاوہ کہے بہتر چیز نازل کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے جو برکتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے. تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی یعنی اپنی امت کی برکت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. تو ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ان دعاؤں کو ہم بازبانی یاد کر کے ہم اپنے گھر کی حصول برکت کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتی ہیں. کس کے تعلق سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتی ہیں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. سورہ ابراہیم آیت نمبر 30-8. اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں میرے بھائی، جب بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں. کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں. جس طرح سے کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کی. کیا کیا؟ ربنا، اے میرے پروردگار، انک تعلم، یقیناً تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، جو کچھ میں کہے ظاہر کرتا ہوں، جو کچھ میں چھپاتا ہوں، ان تمام چیزوں کو تو جانتا ہے. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور آسمان اور زمین کے اندر کوئی بھی چیز کہے تجھ سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بلکہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے حمد و ثنا بیان کی. تو اسی لیے ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے ہم ان دعا یعنی اس دعا کو یعنی اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کو بیان کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے یعنی معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کتنے والدین ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر جو بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، ان کی عادتیں، ان کا رہن سہن کہیں وہ غیروں کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے. تو ایسے بچوں کو ہمیں کہیں دین کی طرف لانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. صرف
کوششیں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 پر اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو تو کیا کر، بخش دے، معاف کر دے، وللمؤمنین، اور دنیا کے اندر جتنے بھی تمام مومنین ہیں ان تمام مومنین کو بھی تو کیا کر دے، بخش دے، معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن تو کیا ہے حساب لے گا، جس دن حساب لیا جائے گا اس دن مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو تو بخش دے، معاف کر دے۔ تو یہ دعائیں ہم کیا ہیں دن اور رات میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اپنے تعلق سے، اپنے گناہوں کے تعلق سے، اپنے والدین کے تعلق سے اور تمام مسلمانوں کے تعلق سے ہمیں کہیں اس طرح کی دعائیں یاد کر کے اس کو ہمیشہ پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، آج دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر جو شادی شدہ ہیں، شادی ہونے کے بعد ان کے گھر کے اندر کہے بچے نہیں ہیں، وہ بچے کی تلاش کے لیے، بچے ہونے کے لیے وہ مختلف جگہوں میں کہے جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں ایک کہے لڑکا پیدا ہو، مختلف جگہوں میں۔ دیکھیے اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اولاد کو چھیننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے، اسی اولاد کو چھینتا ہے، تو لوگ کیا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کے بجائے وہ دوسروں کے در پہ کیوں جاتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے جا کر اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص کا ہے دنیا کے اندر کسی انسان کو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اسی لیے جب اپنی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں اگر بچے نہیں ہیں تو آپ بچے چاہتے ہیں، لڑکا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کیجئے، نہ کہ باباؤں کے پاس، نہ کہ مزاروں کے پاس، نہ کہ درگاہوں کے پاس جا کر اولاد نہ مانگے میرے بھائیوں، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس اللہ رب العالمین سے مانگے جس کو آپ نے پیدا کیا ہے، جس کو یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین سے آپ مانگنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی عمر تک پہنچ گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہے زندگی میں اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، یعنی نیک اولاد مجھے کیا ہے تو عطا کر۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے اس اولاد کو پانے کے لیے لوگ کیا ہے شرک اور بدعات میں ملوث ہو جاتے ہیں، شرکی اعمال کر بیٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس اولاد کو پانے کے لیے کہے مزاروں کے پاس نہ جائیں اور درگاہوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ آپ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین کہے آپ کو اولاد دے گا، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھے، بچے نہیں تھے،
80 سال تک کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے. جب 80 سال کی عمر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کیا. تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. مسجد سے جڑ کر، مسجد سے کہے اپنے بچوں کا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں. صرف آپ ہی لوگ کہیں مسجد کو صرف جمعہ میں ایک مرتبہ آتے ہیں. اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھیں گے تو وہ بچے کیا ہے، معاشرے کے اندر جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں، جتنے بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ تمام برائیوں میں، ان تمام گناہوں میں وہ بچے کیا ہے شامل ہو جاتے ہیں، ان گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کریں گے تو مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کا جو ڈر اور خوف ہے وہ اپنے بچوں کو کیا ہے دلایا جاتا ہے. مسجد کو اگر آپ اپنے بچوں سے جوڑ کر رکھیں گے تو وہ کیا ہے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کو سمجھیں گے. اچھی اور بری چیز کون سی ہے وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے. گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب آپ اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھیں گے، صرف گھر اور اسکول کے لیے کہیں منتخب کریں گے، تو دنیا یعنی معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں ان تمام برائیوں میں یہ بچے کہیں آپ کے بچے کیا ہو جائیں گے، ملوث ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے. پھر کیا ہے آپ شکایت کر بڑے ہونے کے بعد کیا ہے جب وہ کیا ہے شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، زنا کے عادی ہو جاتے ہیں، گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، تب جا کر کہے آپ کے آنکھ کھلتے ہیں، لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے آپ گڑ گڑاتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ شرابی ہو گیا، میرا بچہ گناہوں میں ملوث ہو گیا. جب آپ ہی لوگوں کو غلطی ہے میرے بھائیوں. جو بچے بگڑتے ہیں، اولاد بگڑتے ہیں، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے. کیونکہ والدین نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے، قرآن اور احادیث سے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو دور رکھا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں دین کی تعلیم دلوانے کی کوشش کریں. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی ہے. کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ نبی اور رسول ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے پوری کی پوری اولاد کیا ہے؟ اکثر اولاد کیا ہے؟ انبیاء ہے، رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین جس طرح سے تو نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، میری ذریت سے بھی کہے میری نسل میں بھی کہے تو ان کو نبی بنا، رسول بنا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. بس اتنا ہی نہیں بلکہ اولاد ہونے کے بعد ان اولاد کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین مجھے اور میرے بچوں کو، میرے ذریت کو نماز کا پابند بنا. کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی دعائیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے حق میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40. اس آیت کے اندر کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا قائم کر، نماز پڑھنے والا کہے بنا دے. ربنا وتقبل دعا. بے شک کہے اے میرے پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما، تو ہماری دعاؤں کو کیا کر؟ قبول عطا فرما. تو اس طرح کی دعائیں ہم اپنے بچوں کے حق میں کرنا چاہیے.
دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہے ان کو دینی مجلسوں میں، دینی محفلوں میں، مسجد کی جو 5 وقت کی، مسجد کے اندر جو 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ان نمازوں میں اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی دعائیں ہم اپنے بچوں کے حق میں بھی کہیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اپنے گھر کے اندر جتنے بھی ہیں، اہل بیوی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے، اور گھر کے اندر جو ہم روزی روٹی جو ہم ہی کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس روزی روٹی کو حلال کمانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، کیا کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے بیوی کو، یعنی اپنے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے، فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اور تمام لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے، وارزقهم، اور انہیں رزق عطا فرما، من الثمرات، بہت ساری پھلوں کے ذریعے سے تو ان کو کیا کر، رزق عطا فرما، لعلهم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزاری کرے، تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ تو اس طرح کی دعائیں ہماری زندگی میں بھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ جس طرح اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیں آخری 2 باتیں میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائیوں، کہ دیکھیے اس دنیا کے اندر جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں ہم؟ بولے میرے بھائی کیوں کرتے ہیں؟ آخرت میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے کہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ جس طرح سے دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ رضی اللہ عنہا، وہ اسلام قبول کرتی ہے، اللہ پر ایمان لاتی ہے، تو فرعون اپنی بیوی پر ظلم و ستم ڈھانے لگتا ہے، اپنی بیوی کو ستانے لگتا ہے، مارنے اور پیٹنے لگتا ہے۔ جب وہ شہادت کے قریب رہتی ہے تو آسیہ رضی اللہ عنہا اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، آسیہ رضی اللہ عنہا اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تو اپنے پاس جنت کے اندر میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العالمین سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کہیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز، روزہ، ان اعمال کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی اب اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنا چاہیے، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے اندر جو عذاب ہے اس عذاب سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہمیشہ ہم کہیں صبح اور شام کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائی، اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کیا ہے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیوں کہ آج کیا ہے معاشرے کے اندر کہیں انسان کی زندگی میں چاہے بچے کے تعلق سے ہو، بیوی کے تعلق سے ہو، والدین کے تعلق سے ہو، یا گھر کی حصول کی برکت کے لیے ہو، یا اولاد کے لیے ہو، یا کہے دکان کی برکت کے لیے ہو، جس چیز کے لیے بھی ہو، آج معاشرے کے اندر کہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، بھلائی کے لیے قرآن اور احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں، جو اعمال ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک الگ چیز کیا ہے اختیار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ان دعاؤں کو
کہے دن میں رات میں پڑھنے کی کوشش کریں، بازبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اپنے گھروں کے اندر جو بچے ہیں ان بچوں کو کہیں قرآن کی تعلیم دلوانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں دعائیں ہیں ان تمام چیزوں کو کہیں یاد دلوانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ تجھ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ کہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔